من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو، یعنی کہ ان کی صلح قبول کرو۔ کافروں کے بارے میں ان کے ساتھ سلوک کرنا جو قرآن کا حکم ہے کہ کس انداز کے ساتھ ان سے سلوک کیا جائے، وہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور جنگ کی تیاری رکھو۔ ہاں، اگر وہ خود جو ہے وہ آ کر تمہیں صلح کا پیغام دیں اور صلح کی طرف وہ مائل ہوں تو پھر تم بھی ان کی صلح کا پیغام قبول کر لو۔ تم خود جو ہے وہ صلح کی بھیک نہ مانگو، بلکہ اگر وہ چل کر آئیں اور کہیں کہ ہمیں معافی دیں اور ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو اور ان کی صلح کا پیغام قبول کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ پھر بھی اللہ پر ہی کرنا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سنتا جانتا، اور یہ اسی کی شان ہے کہ وہ ہر ایک کی سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو جانتا بھی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، فریب دینا چاہیں کہ صلح کا اظہار جو ہے وہ مکر اور فریب دینے کے لیے کریں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ تمہیں کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہاری تائید فرمائی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کی مدد کے ساتھ۔ تو اس عظیم ذات نے جب اپنی مدد اور مسلمانوں کی مدد کے ذریعے تمہاری تائید فرما دی ہے تو اب تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ وہی ہے کہ ان کے دلوں میں میلان پیدا کر دیا، الفت پیدا کر دی، کہ جیسا کہ قبیلہ اوس اور خزرج میں محبت اور الفت پیدا کر دی، باوجود کہ ان میں 100 برس سے زیادہ کی عداوتیں تھیں اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ 100 سالہ جنگ کے بعد بھی اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا ہے اور پیار و محبت پیدا فرما دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، یہ کوئی چھوٹا کام نہ سمجھنا، یہ ایسے قبیلے تھے کہ جن کے 100 سال سے اپنی لڑائی جاری تھی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے، ان کے دل تم پھر بھی نہ ملا سکتے۔ اتنی ان کے دلوں میں جو ہے یہ معاملات تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ ملایا ہے، یعنی ان کے باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام سامان، تمام حربے جو ہے وہ بیکار ہو چکے تھے اور کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر جو ہے وہ بگڑ جاتے تھے اور صدیوں تک جو ہے وہ جنگ جاری رہتی، کسی طرح دو دل نہ مل سکتے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور عرب لوگ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی اتباع کی، تو یہ حالت بدل گئی اور دلوں سے جو ہے وہ دیرینہ عداوتیں، پرانی دشمنیاں اور کینے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روشن معجزہ ہے، یہ آپ کا پاکیزہ کردار ہے، آپ کی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ جس نے جو ہے وہ 100 سالہ دشمنوں کو بھی آپس میں جو ہے وہ شیر و شکر کر دیا اور پیار و محبت پیدا فرما دیا ان کے درمیان۔ فرمایا کہ اگر تم جو کچھ زمین میں ہے سارا کچھ بھی خرچ کر دیتے تب بھی تم ان کی دلوں کو نہ ملا سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دل جو ہے وہ ملا دیے ہیں، اللہ نے ان کی دلوں کو ملا دیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ تمہیں کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہیں، تمہاری پیروی کرنے والے ہیں،
یہ بھی تمہیں کافی ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ بھی تمہارے مددگار ہیں اور تمہیں کافی ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہیں یہ بھی تمہیں جو ہے وہ کافی ہیں۔ تو مسلمان کون کون سے ہیں؟ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ ایمان سے صرف 33 مرد اور 6 عورتیں مشرف ہو چکے تھے تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ اس قول کی بنا پر یہ آیت مکی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے مدنی صورت میں لکھی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر یہ آیت مدنی ہے، اور مومنین سے یہاں ایک قول میں انصار مراد ہیں اور ایک قول کے مطابق تمام مہاجرین و انصار تمام مراد ہیں۔